کیا عزت؟ آپ سب کہتے ہیں پیسہ تو آتا جاتا ہے، آج گیا کل آ جائے گا، کل جائے گا پرسوں آ جائے گا، لیکن عزت ایسی چیز ہے جو ایک بار جاتی ہے پھر نہیں آتی ہے۔ عزت اگر ایک بار چلی گئی پھر نہیں آتی۔ پیسہ تو کمایا جا سکتا ہے، ایک سال میں کتنے لوگ کروڑ پتی ارب پتی بن جاتے ہیں، لیکن عزت کمانے میں میرے بھائیوں محنت لگ جاتی ہے، زندگی گزر جاتی ہے، اور عزت گوانے میں ایک پل نہیں لگتا ہے۔ ماں باپ کی عزت ان کی بیٹی ہوتی ہے، ان کا بیٹا ہوتا ہے۔ بھائی کی عزت اس کی جوان بہن ہوتی ہے، بہن کی عزت اس کا جوان بھائی ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام نے عزت کی حفاظت پر اتنا زور دیتے ہوئے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ کوئی لڑکا کوئی لڑکی اگر زنا کر لے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 100 جلدہ، ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اسلام کے اندر زنا کی اتنی خطرناک سزا ہے، 100 کوڑے لگائے جائیں۔ کیوں؟ کوئی لڑکا زنا کر لے باپ بدنام ہوگا، کوئی لڑکی زنا کر لے پورا خاندان تباہ ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اسلام نے زنا کی اتنی سخت سزا بتائی ہے، اور جب زنا کی اتنی خطرناک سزا ہے تو آدمی زنا سے بہت بچے گا، اور جب زنا سے بچے گا تو نسل بھی اچھی ہوگی۔ میرے بھائیوں، زنا ہوگا تو نسل حرام کی ہوگی، اور جب آدمی نکاح کرے گا تو نسل حلال کی ہوگی۔ اسلام نے عزت کی حفاظت اور نسل کی حفاظت کا اہتمام کیا ہے، اسی لیے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ کوئی لڑکی اگر زنا کر لے، کوئی لڑکا اگر زنا کر لے، 100 کوڑے مارے جائے۔ میرے بھائیوں، قرآن نے پہلے لڑکی کا ذکر فرمایا ہے، زانیہ کا لفظ آیا ہے، معلوم یہ چلا میرے بھائیوں پہل کہیں سے ہوتی ہے تو وہ لڑکی کی جانب سے ہوتی ہے۔ اگر لڑکی راضی نہ ہو میرے بھائیوں تو زنا نہیں ہو سکتا ہے، اگر لڑکی راضی نہ ہو زنا نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن کا یہ پہلا جملہ بتا رہا ہے کہ پہل جو ہوتی ہے وہ لڑکی کی طرف سے ہوتی ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ میرے بھائیوں، آپ 20 کوڑے نہیں جھیل پائیں گے۔ 100 کوڑے آپ کو آسان لگ رہے ہیں؟ 20 کوڑے نہیں جھیل پاؤ گے، 25 کوڑوں میں مر جاؤ گے۔ تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ کس کو؟ کس کو؟ زانی مرد اور زانی عورت کو، جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، جو غیر شادی شدہ، یہ ان کی سزا ہے، اور جو شادی شدہ ہے ان کی سزا کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ ماشاء اللہ، سب کو پتا ہے بھائی، کیا ہے؟ بولیے، پھر بول دیجئے۔ جی ہاں، پتھر مارا جائے گا۔ اسے اردو میں کیا کہتے ہیں؟ رجم، سنسار، یعنی ان کو آدھا گاڑ دیا جائے گا، اور تب تک مارا جائے گا، تب تک مارا جائے گا جب تک کہ وہ مر نہ جائے۔ میرے بھائیوں، تو یہ شادی شدہ کی سزا ہے، اور جو غیر شادی شدہ ہیں ان کی سزا ہے کہ 100 کوڑے لگائے جائیں۔ اس کے آگے فرمایا گیا جو کسی پر زنا کی تہمت لگائے، زنا کا الزام لگائے، اور 4 گواہ نہ لا پائے، 1 لے آیا، 2 لے آیا، 3 لے آیا، لیکن 4 نہیں لا رہا ہے، فرمایا جا رہا ہے ایسے آدمی پر 80 کوڑے برسائے جائیں گے۔ کسی کی عزت کو نیلام کر دینا، کسی پر تہمت لگا دینا، کسی کو برا بھلا کہہ دینا، کسی کو بدکار کہہ دینا، میرے بھائیوں یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، یہ کوئی کھلونا نہیں ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے سماج میں کسی بھی لڑکی کی عزت کو اچھال دیتے ہیں۔ کوئی لڑکی بغیر پردہ گھر سے نکل رہی ہو، اس کے بارے میں برا بھلا کہہ دیتے ہیں۔ خبردار خبردار میرے بھائیوں، کسی مومن کے لیے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے وہ کسی پاک دامن عورت پر جھوٹا الزام لگائے۔ فرمایا جو کسی پر زنا کی تہمت لگائے اور 4 گواہ نہ لا پائے، 4 گواہ، 1 لے آیا، 2 لے آیا، 3 لے آیا، 4 نہیں لا پایا، اس پر حد قذف لگائی جائے گی، 80 کوڑے مارے جائیں گے، اور اس کو فاسق گردان دیا جائے گا، اور کبھی اس کی شہادت قبول نہیں کی جائے گی۔ میرے بھائیوں، اپنی عزتوں کی حفاظت کرو۔ میرے نوجوانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں،
اپنی جوانی کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ جو جوانی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور کل قیامت کے دن اس جوانی کے بارے میں جواب دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع، کل قیامت کے دن کوئی بھی بندہ اپنے قدموں کو تب تک نہیں ہلا سکتا ہے جب تک کہ 4 چیزوں کا جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال عن عمری فیما افنا، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، یہ بتا تو نے اپنی جوانی میں کیا کیا۔ دوسرا سوال وعن شبابی فیما ابلا، آئے نوجوان یہ بتا، آئے شخص یہ بتا تو نے اپنی جوانی میں کیا کیا۔ اپنی جوانی کو روڈ پر، چوک پر، چوراہوں پر، شراب کے ہوٹلوں پر اور چائے کے اڈوں پر گزارا، یا تو نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا۔ نوجوانوں جواب دینا پڑے گا کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ۔ 7 قسم کے لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اس میں ایک وہ نوجوان بھی ہوگا، شاب نشا فی عبادت اللہ، جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا، جس نے اپنی جوانی کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، جس نے اپنی جوانی کو یوٹیوب میں نہ گزارا، جس نے اپنی جوانی کو فیس بک میں نہ گزارا، جس نے اپنی جوانی کو واٹس ایپ میں نہ گزارا، جس نے اپنی جوانی کو سورجا پور کے چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر جس نے اپنی جوانی کو نہ گزارا، کلیا چکے ہوٹلوں میں بیٹھ کر جس نے اپنی جوانی کو نہ گزارا، اللہ کی عبادت میں گزارا، ایسا نوجوان کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ میرے بھائیوں، جب بھی کبھی شیطان بہکائے حضرت یوسف کو یاد کر لیا کرو۔ کیا یوسف کان اوتی شطر الحزن، آدھی خوبصورتی دنیا میں بانٹ دیو اور آدھی خوبصورتی یوسف کو دے دیو، اتنے خوبصورت تھے حضرت یوسف۔ جوان زلیخا لے کر کے آ گئی بند کمرے میں، وراودته التي هو في بيتها عن نفسی وغلقت الابواب وقالت ہیت لک، سارے دروازوں کو بند کر دیا، ساری کھڑکیوں کو بند کر دیا، کوئی اندر نہیں آ سکتا ہے، کوئی باہر نہیں جا سکتا ہے، کوئی اندر آنے والا نہیں ہے، کوئی باہر جانے والا نہیں ہے، بند کمرہ ہے۔ حضرت یوسف ہے اور زلیخا ہے، زلیخا دعوت دے رہی ہے، کیا کہتی ہے؟ ہیت لک اے یوسف، آؤ میں تیرے لیے حاضر ہوں، آئے یوسف جو کرنا ہے کر لو۔ ہیت لک، میرے بھائیوں، اس وقت یوسف علیہ السلام کی زبان سے جو الفاظ نکلے تھے اس پر غور کرو۔ حضرت یوسف نے کہا تھا قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، انہو ربی احسن مثوائی انہو لا یفلح الظالمون، نہیں میں یہ ہرگز نہیں کر سکتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اپنی جوانی کو ایسا بناؤ جیسے یوسف علیہ السلام نے بنایا، اللہ کا ڈر پیدا کرو، اپنی جوانی کو مستانی نہ بناؤ۔ میرے بھائیوں، اسلام نے عزت کی حفاظت پر بہت زور دیا ہے، اسی لیے اسلام نے فرمایا بغیر شادی شدہ زنا کر لے 100 گھوڑے لگاؤ، اور اگر شادی شدہ زنا کر لے اس کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو۔ اس دنیا کے اندر ایک بڑا مظلوم طبقہ جسے عورت کہا جاتا ہے، لڑکی کہا جاتا ہے، استری کہا جاتا ہے، خاتون کہا جاتا ہے، جو اولین زمانے سے دنیا کی نظروں میں سب سے زیادہ ذلیل تھی۔ یہودی بھی اسے ذلیل کہتے تھے، عیسائی بھی ذلیل کہتے تھے، اور ہمارے ہندو بھائیوں کے اندر تو یہ رسم تھی جب کسی کا پتی مر جاتا تھا، جب کسی کا شوہر مر جاتا تھا، جب اس کو چتا دی جاتی تھی تو اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی جلا دیا جاتا تھا۔ یہ کرورتا تھی میرے بھائیوں، یہ تشدد تھا کہ شوہر کی لاش کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی جلایا جاتا تھا۔ دنیا کے اندر
عورت کو بڑا صحیح سمجھا جاتا تھا. جب لڑکی پیدا ہوتی تھی میرے بھائیوں میری ماں بہنوں اس کو زندہ زمین کے اندر درگور کر دیا جاتا تھا. لیکن جب اسلام آیا فرمایا آئے لوگوں اگر یہ عورت تمہاری بیوی ہے تو فرمایا گیا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. سب سے بہترین چیز دنیا کے اندر نیک بیوی ہے, نیک عورت ہے. اگر یہ لڑکی تیری بہن ہے میری ماں بہنوں میں آپ کو شریک کرنا چاہتا ہوں, ذرا غور کرو, اندازہ لگاؤ اسلام کے اندر آپ کا مقام کیا ہے, اسلام کے اندر آپ کا مرتبہ کیا ہے. اگر کوئی بیوی ہے اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے اسلام کہتا ہے الدنیا کلھا متاع, پوری دنیا فائدہ اٹھانے کے لیے, اور دنیا کی سب سے اچھی چیز نیک بیوی ہے, نیک خاتون ہے. اگر یہ لڑکی بہن ہے تو فرمایا جا رہا ہے جو اپنی 3 بہنوں کی اچھی تربیت کر لے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. اور اگر یہ لڑکی آپ کی بیٹی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کرے ایسا باپ اور اللہ کے نبی قیامت کے دن اتنے زیادہ قریب ہوں گے. نبی اکرم نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر کے فرمایا جتنی قریب میری دونوں انگلیاں ہیں. اور اگر یہ ماں ہے میرے بھائیوں تو اسلام کہتا ہے یہ تیری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اپنی ماں کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی بنا لو. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہتے ہیں آئے اللہ کے نبی میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں, آئے اللہ کے نبی مجھے جہاد پہ جانے کی اجازت دے دیجئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا تیری ماں زندہ ہے؟ وہ کہتا ہے ہاں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ دیکھ لو میرے بھائیوں, حدیث دیکھو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلَيْهَا. آئے صحابی اپنی ماں کے پاس چلا جا اور اپنی ماں کو پکڑ لے, اپنی ماں سے چمٹ جا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلَيْهَا, تیری ماں کے قدموں کے پاس جنت ہے. جنت کہاں ہے؟ ماں کے قدموں کے پاس. میرے بھائیوں اپنی ماں کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی بنا لو. یہ ماں کا مقام ہے. میری ماں و بہنوں غور کرو یہ آپ کا مقام ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیں من احق الناس بحسن صحابتی, میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں امک, تیری ماں. وہ کہتا ہے ثم من, پھر کون؟ اللہ کے نبی دوسری مرتبہ فرماتے ہیں امک, تیری ماں. وہ تیسری مرتبہ کہتا ہے ثم من, پھر کون؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں امک, تیری ماں. اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا تیری ماں تیری ماں تیری ماں, اور چوتھی بار فرمایا ابو کا, تیرا باپ. میرے بھائیوں ماں کا جو مقام ہے, ماں کا جو مرتبہ ہے, جتنے باپ یہاں پر بیٹھے ہیں وہ بھی سن لے, ماں کا مرتبہ باپ سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے. جی ہاں, عزت اور احترام میں ماں باپ دونوں برابر ہیں, لیکن ماں کا درجہ والد سے 3 گنا زیادہ بڑا ہے. اور کیوں ہے؟ 3 ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں جو صرف ماں برداشت کرتی ہے, باپ برداشت نہیں کرتا ہے. 3 تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف ماں برداشت کرتا ہے, ماں برداشت کرتی ہے. بنگال میں رہ کے ہماری بھی اردو خراب ہو رہی ہے. جو صرف ماں برداشت کرتی ہے باپ برداشت نہیں کرتا ہے. سننا چاہیں گے وہ 3 تکلیفیں کیا ہیں؟ قرآن اٹھائیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. اللہ تعالیٰ وصیت کر رہا ہے کہ آئے انسانوں, تمہیں وصیت کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا, حسن سلوک کرنا. فرمایا جا رہا ہے حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا, سب سے پہلی تکلیف جو ماں برداشت کرتی ہے, جو باپ برداشت نہیں کرتا ہے, 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے. 9 مہینے
ماں تیرے وزن کو اٹھاتی ہے اور اس تکلیف کو برداشت کرتی ہے، وہ بیچاری اس وزن کو اٹھا کر، تیرے حمل کو اٹھا کر، تیرے وزن کو اٹھا کر برتن بھی صاف کر رہی ہے، اپنے کپڑے بھی دھو رہی ہے، گھر کا کام بھی کر رہی ہے، وہ کھانا بھی بنا رہی ہے، اور تیرے وزن کو اٹھا کر جہاں جا رہی ہے تیرے وزن کو لے کر کے جا رہی ہے۔ میں آپ سے کہوں، آپ اپنے ہاتھوں کو 15 منٹ تک اوپر کرے رہیں، آپ نہیں کر پائیں گے، آپ کے ہاتھوں میں درد ہونے لگے گا، آپ 15-20 منٹ سے زیادہ ایک حالت میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا اس ماں کو دیکھیے جو 9 مہینے ایک ہی حالت میں وزن کو اٹھاتی ہے، اس کا اور اس کے پیٹ میں اس کے بچے کا چہرہ بھی بن رہا ہے، اس کے ہاتھ بھی بن رہے ہیں، اس کے پیر بھی بن رہے ہیں، اس کی ہڈیاں بھی بن رہی ہیں، اور ہڈیوں کے اوپر گوشت بھی چڑھایا جا رہا ہے، سارا عمل اس کی ماں کے پیٹ میں ہو رہا ہے، اور یہ ماں بیچاری اس کے وزن کو اٹھائے ہوئے ہے، اس تکلیف کو برداشت کر رہی ہے۔ یہ پہلی ایسی تکلیف ہے جو ماں برداشت کرتی ہے، میرے بھائیوں باپ برداشت نہیں کرتا ہے۔ دوسری تکلیف وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، بڑی تکلیف کے ساتھ تیری ماں نے تجھے جنم بھی دیا، بڑی تکلیف کے ساتھ تیری ماں نے تجھے پیدا کیا۔ میرے بھائیوں، پیدا تو ماں کرتی ہے، باپ کہاں پیدا کرتا ہے؟ وہ تو باہر مٹھائی کا ڈبہ لے کر کے کھڑا رہتا ہے، آج میرے گھر میں لڑکا پیدا ہونے والا ہے، آج میرے گھر میں لڑکی پیدا ہونے والی ہے، آج میں باپ بننے والا ہوں۔ ذرا اس عورت سے سوال کرو، ذرا اس ماں سے پوچھو جو موت اور زندگی سے لڑ رہی ہے، جو موت کا مقابلہ کر رہی ہے، جو ہاسپٹل کے اندر ICU میں بھرتی ہے، جو موت کو چنوتی دے رہی ہے۔ باپ تو باہر لڈو بانٹ رہا ہے، لیکن وہ بیچاری ماں اپنے بیٹے کو جنم دیتے دیتے موت سے گزر رہی ہے۔ اور ہماری نظروں نے کتنی ماں کو دیکھا ہے جو بچے کو جنم دیتے دیتے اپنی زندگی سے ہار جاتی ہیں اور اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ایسی تکلیف ہے جو ماں برداشت کرتی ہے، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی تکلیف ہے، یہ دنیا کی سب سے خطرناک تکلیف ہے کہ صرف ماں برداشت کرتی ہے۔ اور یہ تکلیف اتنی خطرناک ہے کہ قرآن نے بھی اس تکلیف کو بیان کیا ہے۔ حضرت مریم سے جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے تھے، حضرت مریم کو جو تکلیف ہو رہی تھی، قرآن اس کو ریکارڈ کرتا ہے اور اس کو کوٹ کر رہا ہے۔ حضرت مریم کہہ رہی تھی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش آج سے پہلے میں مر کیوں نہ گئی، کاش آج سے پہلے میں ہلاک و برباد کیوں نہ ہو گئی۔ ایک آدمی اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر خانہ کعبہ کا طواف کروا رہا تھا، طواف کروا کے جب وہ فارغ ہوا کہنے لگا، آج میں نے اپنی ماں کا سارا حق ادا کر دیا۔ ایک صحابی کے کانوں میں آواز گئی، کہا جب تو پیدا ہو رہا تھا اور تیری ماں کی زبان سے جو پہلی آہ نکلی تھی، جو پہلی چیخ نکلی تھی، ابھی تو نے اس ایک چیخ کا بھی حق ادا نہ کیا، ابھی تو نے اس پہلی آہ کا بھی حق ادا نہ کیا۔ یہ دوسری تکلیف ہے میرے بھائیوں جو ایک ماں برداشت کرتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اپنے بچے کو جنم دیتی ہے۔ یہ تکلیف بڑی خطرناک ہے، لیکن ماں تکلیف کو اٹھاتی ہے، برداشت کرتی ہے۔ اور تیسری تکلیف وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، ماں دودھ پلاتی ہے۔ کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے دودھ پلاتے ہوئے؟ ایک مسئلہ بتا کر کے جا رہا ہوں، اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے یہ کہے کہ میں آپ کے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں، مجھے دودھ پلانے کا پیسہ چاہیے، مردوں سن لو، آپ کو پیسہ دینا پڑے گا۔ جی ہاں، آپ کو پیسہ دینا پڑے گا۔ اگر آپ کی بیوی یہ کہے کہ آپ کے بچے کو میں دودھ پلا رہی ہوں، مجھے پیسہ چاہیے، لیکن کون سی ایسی ماں ہے جو کبھی اپنے بچے کو دودھ پلانے کا پیسہ مانگے؟ میرے بھائیوں بتائیے۔ تو اس ماں نے 2 سال تک دودھ پلایا۔ تو یہ مقام اسلام نے عورت کو جو مرتبہ دیا ہے، اگر ماں ہے تو جنت ہے،
اگر بہن ہے خدمت تربیت کر لو، جنت ہے، بیٹی ہے جنت میں نبی کا ساتھ ہے، اور اگر بیوی ہے، اگر یہ بھی نیک ہے آپ بھی نیک ہے، دونوں جنت کے اندر ہے، تو اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے۔ لیکن آج اس دنیا نے عورت کو کتنا ذلیل کر دیا۔ جب تک ایک صابن کے ریپر پر جب تک کسی ننگی لڑکی کی تصویر نہ ہو، وہ صابن بھی بازار میں مارکیٹ میں بک نہیں سکتا ہے۔ آج دنیا نے عورت کو کتنا زیادہ ذلیل کیا۔ میری ماں بہنوں، اگر عورت کو کسی دین نے عزت بخشی ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام ہے۔ دنیا کے اندر کتنی عورتیں گزری ہیں، لیکن حضرت عائشہ کو دیکھو، رمضان آنے والے ہم اور آپ تاخرات جاگتے ہیں، لیلۃ القدر جاگتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب قرآن کی یہ سورت نازل ہوئی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، حضرت عائشہ اللہ کے رسول سے سوال کرتی ہیں ان اجد ما اقول فیہا، اے اللہ کے نبی اگر مجھے شب قدر مل جائے، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے، اے اللہ کے نبی میں کون سی دعا پڑھوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے میری بیوی تم یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ میرے بھائیوں، حضرت امام بخاری کی ماں بڑی نیک تھی، حضرت ابو حنیفہ کی ماں بڑی نیک تھی، تو ایک خاتون اگر نیک ہو جائے تو اس کی اولاد بھی نیک ہوتی ہے۔ عورت اگر نیک ہو تو اولاد نیک ہوتی ہے۔ عربی کے اندر کہا جاتا ہے المرأۃ نصف الامہ، عورت سماج کا آدھا حصہ ہوتی ہے۔ اگر ایک عورت خراب ہوتی ہے تو آدھا سماج خراب ہوتا ہے، اور کسی نے اس حد تک کہا ہے کہ جو بچا ہوا آدھا سماج ہے اس کو بھی جنم دینے والی عورت ہوتی ہے۔ اگر ایک مرد خراب ہوتا ہے تو ایک مرد خراب ہوتا ہے، اور اگر ایک عورت خراب ہوتی ہے تو پورا سماج اور پورا معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلاف لڑکوں سے زیادہ اپنی لڑکیوں پر نگاہ رکھتے تھے۔ میرے بھائیوں، اپنی لڑکیوں پر نگاہ رکھو۔ آپ کی لڑکیاں آپ کی عزت ہے، آپ کی شان ہے، آپ کی شوکت ہے۔ نگاہ رکھو یہ کہاں جا رہی ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب ہماری لڑکی بڑی نیک ہے، ہمیں اپنی لڑکی کے اوپر بڑا بھروسہ ہے۔ آپ کی لڑکی کتنی ہی نیک کیوں نہ ہو، لیکن وہ حضرت مریم سے زیادہ نیک تو نہیں ہو سکتی ہے نا۔ حضرت زکریا سوال کر رہے ہیں اے مریم کھجور کا موسم نہیں، کھجور کہاں سے آ گئے؟ انگور کا موسم نہیں، انگور کہاں سے آ گئے؟ یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے، حضرت زکریا کا پوچھنا بتا رہا ہے کہ اپنی لڑکیوں سے سوال کرو کہ تم کہاں سے آ رہی ہو، کہاں گئی تھی، تمہارے دوست کون ہیں، یہ فون میں نمبر کس کا ہے، یہ پین کہاں سے آیا، یہ ڈائری کہاں سے آئی۔ آج سوال کریں، اپنے لڑکوں سے بھی سوال کریں، اپنی لڑکیوں سے بھی سوال کریں۔ میرے بھائیوں، عورت کا بگاڑ یہ سب سے بڑا بگاڑ ہے۔ آج حالات کیا ہے؟ آج غیر مسلموں کے ساتھ مسلمان لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، کیوں؟ موبائل، فیس بک، چیٹ، بات، پھر فرار ہو گئی۔ میں نے پڑھا تھا، کسی نے میرے واٹس ایپ پہ بھیجا تھا کہ جس گھر میں جوان لڑکی کے پاس موبائل ہو اس گھر کی دیواریں اونچی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، نگاہ رکھو اپنے گھر پہ، نگاہ رکھیے۔ تو اسلام نے عورت کی حفاظت پر بڑا زور دیا ہے، اسلام نے عورت کی عزت پر بڑا زور دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تحفظ انسانیت کا دوسری شق میں نے آپ کے ساتھ